سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کہ محمد جو ہیں وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح کر کے سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 3 ہے وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ تکمیل دین کا اس آیت میں ذکر ہے، اور جب دین مکمل ہو گیا تو پھر ختم نبوت آٹومیٹک ثابت ہو جائے گی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آج کے دن جو دین ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور جو نعمت ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ تو جب نعمت بھی پوری ہو گئی، دین بھی پورا ہو گیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کسی اور دین کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جب دین کی ضرورت بھی نہ ہو، نعمت بھی پوری ہو چکی ہو، اور دین کی تکمیل بھی ہو چکی ہو، تو یہ تینوں باتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ختم نبوت کا موضوع بھی پورا ہو جاتا ہے۔ سورۃ السبا کی جو آیت نمبر 28 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے محبوب ہم نے آپ کو پوری کی پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ تو جب پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے تو پھر وہ تمام کے تمام نبی اور ان کے ادوار اور ان کی رسالتیں اور ان کی شریعتیں، وہ ساری کی ساری جو پہلے ایک مخصوص قبیلے کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص وقت کے لیے ہوتی تھی، تو کافۃ للناس، پوری کی پوری انسانیت کے جملے نے جہاں پوری انسانیت کو ثابت کر دیا، رب ذوالجلال کے پیارے محبوب کی ختم نبوت کو بھی ثابت کر دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو پارہ نمبر 17 کی یہ آیت مبارکہ ہے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہر جہان اور ہر جہان کے اختتام پہ آقا کریم کی ختم نبوت کی بولتی ہوئی دلیل ہے۔ یہ تو تھی قرآن مجید کی وہ 4 آیات جو نص قطعی کے طور پہ حضور کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں، لیکن امام اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ کسی نے سوال کیا کہ قرآن مجید کی کتنی آیات آقا کریم کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے قرآن مجید کا ہر لفظ، قرآن مجید کا ہر حرف، قرآن مجید کی حرکات میں سے ہر ایک زبر زیر پیش اور ہر نقطہ آقا کریم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو امام اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت اور عاشقانہ اور مسکت جواب دیا، فرمانے لگے کہ قرآن محمد کے سینے کے علاوہ کسی دوسرے سینے پہ اتر نہیں سکتا، تو جب دوسرا سینہ ہی نہیں ہوگا تو پھر قرآن کا کوئی حرف بھی کسی دوسرے سینے پہ نہیں اترے گا۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ سورۃ البقرہ ہو، سورۃ النساء ہو، آل عمران ہو، مائدہ ہو، انعام ہو، اعراف ہو، انفال ہو، توبہ ہو، یونس ہو، ہر ایک سورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور یہاں پہ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، 40 حدیثوں کا گلدستہ بھی موجود ہے، 100 حدیثوں کا گلدستہ بھی موجود ہے، 200 احادیث ختم نبوت پر بھی کتابیں لکھی گئی، 1000 احادیث ختم نبوت کو بھی کلیکٹ کیا گیا، جمع کیا گیا علماء کرام نے، اکابرین نے، کہ یہ 1000 حدیث حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک ایسے بندے کا ذکر کرنا بہت ہی مناسب سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب فرماتے ہیں کہ 10,000 حدیثیں مجھے یاد ہیں جو حضور کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 10,000 حدیثیں۔ یعنی اس وقت جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہمارے اکابرین میں ایسی شخصیت اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے جو حضور کی ختم نبوت پہ 10,000 حدیثوں کا انبار پیش کر سکتی ہے۔
تو پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اتنا خوشبودار اور اتنا شاندار موضوع ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی بساط کے مطابق ختم نبوت پر گفتگو بھی کی ہے اور اپنی خدمت بھی پیش کی ہے۔ یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیں، وہ سارے غزوات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں صحابہ نے لڑے، اور وہ سارے سریے کہ جن میں حضور تو تھے لیکن میدان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور کمانڈر، بطور سپہ سالار تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اپنے صحابی کو سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ اگر غزوات کو اور سریوں کو اکٹھا کیا جائے، وہ ساری جنگیں، وہ ساری مہمات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور مبارک میں صحابہ نے لڑی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ یعنی کہ بدر میں 14 ہوئے، بدر میں کتنے ہوئے؟ احد کے میدان میں 70 ہوئے۔ صرف ایک موقع ہے بئر معونہ، یہ ایک کنواں ہے معونہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا تو وہاں پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے غداری کے ساتھ 80 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا۔ اگر وہ ملائے جائیں تو ٹوٹل 239 بنتے۔ کتنے بنتے؟ 10 سالہ ہجری دور، 10 سالہ مدنی دور، 10 سالہ حکومت مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ کا جو دورانیہ ہے، اس میں 239 صحابہ ٹوٹل شہید ہوئے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو مسیلمہ کذاب جنگ یمامہ جو لڑی گئی، اس میں صرف حافظ قرآن جو صحابہ تھے ان کی تعداد 360 ہے۔ یعنی وہ حفاظ کرام جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ ویسے تو جنگ یمامہ میں صحابہ کی شہادتوں کی جو تعداد ہے وہ 1200 سے زیادہ ہے، 1200 سے۔ تو پتہ چلا ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم ہے اور ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس ہے کہ پوری 10 سالہ حضور کی زندگی میں ہونے والی مہمات، وہاں پہ صحابہ کی شہادتیں 239 ہیں، اور ایک حضور کے ختم نبوت پر جب مسیلمہ کذاب مقابلے میں آیا تو ایک مارکے کے اندر صحابہ نے 1200 جانیں پیش کی ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کو بچایا ہے، اور امت تک یہ پیغام دیا ہے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت ڈیمیج ہو جائے تو پھر پورا دین ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ 360 وہ صحابہ ہیں جو حافظ قرآن تھے۔ اس وقت پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان 360 حافظ قرآن صحابہ اکرام کی شہادت نے قرآن مجید کو کتابی شکل میں لکھنے پر مجبور کیا، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتابت قرآن کا آغاز کروایا۔ ان ہڈیوں کو، ان چمڑوں کے نسخوں کو، ان پتوں کو، ان لکڑیوں کو اکٹھا کیا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ایک کونے میں وہ ساری کی ساری آیات جمع کرواتے تھے، اور کتابت کا کام شروع ہوا۔ پھر دور فاروقی میں کتابت قرآن کا کام شروع رہا، اور پھر جا کے مصحف عثمانی یعنی کہ رسم الخط حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پورے کے پورے اسلام کے ہر ٹکڑے پر وہی قرآن مجید جو صحابہ اکرام نے بڑی محنت اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کو کتابی شکل دی تھی، اس کو عام کیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ختم نبوت کا موضوع یہ ہر بندے کو یاد ہونا چاہیے، اور ختم نبوت کا عقیدہ بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر یہ عقیدہ اس میں کسی قسم کی پسپائی یا پلپنا پن یا کمزوری آ گئی تو پھر بندہ مومن ہی نہیں رہتا۔ بندہ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بڑا مقام دیا ہے، لیکن محبوب صرف آقا کریم کو بنایا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔
حضور کا چہرہ بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے، آقا کریم کی گفتگو بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے، آقا کریم کے جو اسماء گرامی ہیں، محمد ہو، احمد ہو، عاقب ہو، خاتم ہو، حضور کا ہر نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے، اور آقا کریم کے سینے پہ نازل ہونے والا قرآن اور قرآن کا آج تک باقی رہنا اور کسی الہامی کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کا نہ اٹھانا، قرآن کی ذمہ داری اٹھانا اور قرآن کا قیامت تک بچے بچے کے سینے میں محفوظ ہونا، اور سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی اس کتاب کا ہونا، لفظ اقرا سے اس کا جو ہے وہ آغاز ہونا، اور لفظ الیوم اکملت کی آیت پہ اس کا اختتام ہونا، بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک، ہر پارے کے ہر سرنامے پر، ہر پارے کے ہر اختتام پر جو نعرہ ہمیشہ گونجتا رہے گا قیامت تک، وہ نعرہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہے۔ لہٰذا ہمارے دور میں جو فتنہ قادیانیت ہے، یہ وہ جھوٹا اور کذاب فتنہ ہے۔ ویسے تو اس پہ کئی تفصیلی گفتگویں ہو چکی، اتنا ذہن میں رکھے کہ یورپ ممالک میں اور یہود و نصارہ کے سامنے ان مرزائیوں نے اور قادیانیوں نے اپنے آپ کو اسلام کی ایک شاخ بنا کے پیش کیا ہوا ہے، اور ان سے بڑا مرتد اور ان سے بڑا کذاب اور ان سے بڑا زندیق اور ان سے بڑا خنزیر کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ گاہے بگاہے اپنے پوتروں کو، اپنے دوتروں کو، اپنے بچوں کو لوری دیتے وقت، ان کو سمجھاتے وقت، ان کو قصے کہانیاں سناتے وقت، کبھی کھانے کی ٹیبل پہ، کبھی کیسے ختم نبوت پہ گفتگو کرتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آباد کرے گا اور تمہاری نسلوں کو بھی خوشبودار فرما دے گا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔